قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواہ الشافعی باسناد ضعیف. دخول مکہ اور صفت حج کا بیان چل رہا ہے، اور ہم نے اس باب کی سب سے لمبی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے صفت کے بیان میں پڑھی تھی گزشتہ درس میں. آج یہ دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے. خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے میں تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا رضوان، اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے، اور اللہ کی رحمت کے واسطے سے جہنم سے پناہ چاہتے. یعنی تلبیہ سے فارغ ہو کر کے جب تلبیہ کہتے تو دعا بھی کرتے، اور دعا بطور خاص اللہم انی اسألک رضوانک و جنت، اللہ تیری رضا اور خوشنودی چاہتا ہوں، تیری جنت چاہتا ہوں، واعوذ برحمتک من النار، اور تیری رحمت کے ذریعے جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا خاص طریقہ سے فرماتے. پہلے تو اس حدیث کو امام شافعی نے روایت کی ہے، سر ضعیف ہے، بلکہ بہت ضعیف ہے. خزیمہ بن ثابت انصاری بڑے جلیل القدر صحابی ہے، بدری صحابی ہے. اب بعض لوگوں نے کہا کہ پہلی جنگ جس میں یہ شریک ہوئے وہ احد ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ یہ ذو الشہادتین تھے، ان کی اکیلے کی گواہی دو آدمی، دو ثقہ کی گواہی کے قائم مقام ہوتی تھی. یہ خاص بات ان کے ساتھ ہے. اور اس سلسلے میں ایک مشہور قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑے کی بیع کسی دیہاتی سے کی، اور آپ آگے بڑھ گئے قیمت دینے کے لیے کہ گھر سے قیمت لا کے اس کو دے. لیکن کئی لوگوں نے گھوڑے والے سے گھوڑے کی قیمت دریافت کی، اور اس میں ایک طرح سے لگتا تھا کہ کمپٹیشن ہوگا گھوڑا خریدنے کے سلسلے میں. پھر کچھ لمحے کے بعد گھوڑے والے نے یہ کہا کہ آپ قیمت دیتے ہیں یا میں اس کو بیچ دوں؟ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اس کو خرید لیا ہے، تو پھر دوسرے سے بیچنے کا کیا سوال ہے؟ اس دیہاتی نے کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھ نہیں بیچا، آپ سے میں نے گھوڑا نہیں بیچا ہے. آپ نے کہا نہیں، تم نے تو گھوڑا بیچا ہے ہم سے، میں جا رہا ہوں قیمت لانے کے لیے. تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے گھوڑا بیچا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا گھوڑا خریدا ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خزیمہ سے کہ تم نے کیسے گواہی دی جبکہ بیع الشراء کے وقت میں تم موجود نہیں تھے؟ کہا میں نے آپ کی تصدیق کی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے، سچ کے سوا آپ کچھ نہیں بول سکتے. یہ دیہاتی جھوٹا ہے، آپ سچے ہیں. وہاں پر اور بھی حاضرین تھے، لیکن اس بنیاد پر اس نے آپ کی تصدیق کی. تصدیق عمومی میں یہ تصدیق خصوصی بھی شامل تھی کہ میں نے آپ کی تصدیق کی، آپ کی رسالت کی تصدیق کی ہے، آپ اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں، آپ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خزیمہ کی گواہی دو آدمی کی گواہی کے مقابلے میں. اللہ اکبر. ابو داؤد میں روایت ہے، اور بھی جگہ پہ روایت ہے، حدیث کی صنعت صحیح ہے. اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ایک قرآن کے لیے مکلف کیا تو کہتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہمیں کہیں نہیں ملی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، سنتا تھا. تو پھر تلاشتے تلاشتے یہ آیت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی، جس کی گواہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص کی گواہی قرار دی تھی. یہ روایت بخاری میں. من المؤمنین، وہ آیت کون سی تھی؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، شہداء احد کے تعلق سے آیا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا.
بہرحال حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صفین میں حضرت علی کی جانب سے لڑتے ہوئے سن 73 میں سن 37 میں 37 30 قتل کر دیے گئے۔ ابلغہ اللہ منازل الشہداء۔ کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی ترتیب مسند میں بیان کیا ہے، اور حدیث کی سند ہے کہ امام شافعی کہتے کہ اخبرنی ابراہیم بن محمد عن صالح بن محمد ابن زائدہ عن عمارہ ابن خزیمہ ابن ثابت عن ابی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی خبر مجھے دی ابراہیم بن محمد نے، اور ابراہیم بن محمد نے روایت کی صالح بن محمد بن زائدہ سے، اور اس نے خزیمہ بن ثابت کے بیٹے عمارہ سے روایت کی ہے، اور عمارہ نے اپنے والد خزیمہ بن ثابت انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ اسناد ضعیف ہے، بلا شبہ ضعیف ہے، کیونکہ حدیث کا دار و مدار تمام سندوں میں صالح بن محمد بن زائدہ ہے۔ صالح بن محمد بن زائدہ المدنی، امام بخاری نے کہا منکر الحدیث، اب غور کیجیے، منکر الحدیث۔ اور اس میں صالح سے روایت کرنے والے ابراہیم بن محمد جو امام شافعی کے استاد ہیں، ان کے تعلق سے بھی آیا ہے کہ وہ کذاب تھے، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ ان کی تائید دارقطنی وغیرہ میں عبداللہ بن عبداللہ الاموی نے کر دی ہے، تو اس حیثیت سے تو ابراہیم بن محمد صالح کا بدل تو مل گیا، لیکن ہر سند میں صالح بن محمد بن زائدہ المدنی ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا امام بخاری جو بہت محتاط ہے ریمارک کرنے میں روات پر، اگر وہ منکر الحدیث کرے تو تقریباً حدیث باطل درجے میں ہوتی ہے۔ بہرحال جو حدیث کی ظاہری دلالت تھی کہ ہر تلبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس کا رضوان اور جنت طلب کرتے تھے، اور اس کی رحمت کے واسطے سے جہنم سے پناہ چاہتے تھے، لیکن یہ فضیلت یا یہ دعا حدیث کے ضعیف اور منکر ہونے کی وجہ سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ البتہ عمومی جو دلیل ہے دعا کی کہ آدمی محرم ہوتا ہے، حالت احرام میں ہوتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے، حج عمرے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے مشروع ہے کہ وہ تلبیہ کے دوران تلبیہ کے ساتھ ساتھ وہ ذکر و دعا بھی کرے، درود شریف بھی پڑھے، اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں استعمال کرے۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اس طور پر اگر کوئی شخص تلبیہ بھی پڑھے اور ذکر بھی کرے اور دعا دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بھی کرتا چلے، مکہ تک پہنچے، تو الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں، مشروع ہے۔ لیکن بالذات یہ حدیث یا اس حدیث میں جو دعا کا جو مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا رضوان اور جنت طلب کرتے تھے اور اللہ کی رحمت کے واسطے سے جہنم سے پناہ چاہتے تھے، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، مسلم ہی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحرت ہا ہنا ومنا کلھا منحر فانحروا فی رحالکم ووقفت ہا ہنا وعرفت کلھا موقف ووقفت ہا ہنا وجمع کلھا موقف، رواہ مسلم۔ کتاب الحج میں ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس جگہ پہ ذبح کیا ہے، مینا میں کسی خاص جگہ پر آپ نے ذبح کیا، کہا کہ میں نے اس جگہ پہ ذبح کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کا اس جگہ پر ذبح کرنا ممکن نہیں، اس لیے مینا پورا کا پورا مینا کی جو وادی ہے، مینا کی جو وادی ہے جس کے پچھم میں جس کے پورب میں وادی محصر ہے، یہ محصر ہے، اور پچھم میں جمرہ عقبہ ہے، آخری جمرہ جس کو کنکری لگاتے ہیں 10ویں تاریخ کو، اس کے درمیان میں جتنا ہے وہ مینا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مینا میں جہاں بھی چاہو ذبح کر لو، حتیٰ کہ اپنی منزل میں جہاں ٹھہرے ہوئے، جہاں خیمہ زن ہو، جہاں خیمہ نصب کیے ہوئے ہو، وہاں بھی ذبح کر سکتے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، قرآن نے کہا ثم محلها الی البیت العتیق، یہ بدنہ جو لے کر جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی واضح علامت ہے، جس میں تمہاری بہت ساری بھلائیاں ہیں، یہ کہاں حلال ہوں گے؟ محلها اے منحرها، اس کے ذبح کی جگہ کہاں ہوگی؟ اندر بیت اللہ العتیق، کعبہ کے پاس، یعنی پورے مسجد پورے حدود حرم میں، پورے حدود حرم میں، ثم محلها البیت العتیق۔
مسجد حرام مراد پورا مکہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینا کلھا منہر ومکہ وفجاج مکہ کلھا طریق ومنہر. مکہ اور مکہ کی گلیاں اور راستے سب منہر ہے. پورے حدود حرم میں کہیں بھی 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک اگر آدمی قربانی کرتا ہے، ہدی ذبح کرتا ہے، حج اور عمرے کی ہدی، تو وہ سب جگہ ذبح کی ہے، لیکن حدود حرم کے اندر، حدود حرم کے باہر نہیں. میدان عرفہ یہ حدود حرم کے باہر ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اپنی قربانی عرفہ میں ذبح کر دے تو ذبیحہ نہیں ہوگا. کامینہ کلھا منہر، تو بذات مینا اور اسی طریقہ سے مکہ اور مکہ کی گلیاں، ایون مزدلفہ جو حدود حرم کے اندر ہے، سب حدود حرم کے اندر میں ذبح کرنا چاہیے. تو آپ نے کہا کہ جس کا جی جہاں چاہے اپنے گھر میں، اپنی منزل میں جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں بھی ذبح کر دو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ذریعے آسانی ہے امت کے لیے، ورنہ بڑا مسئلہ مشکل ہو جاتا. اب تو خیر حکومتی سطح پر ذبح ہوتا ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور اس کا سلاٹر ہاؤس ہے باقاعدہ، لیکن پھر بھی کہ اگر کوئی شخص اپنے طور پر قربانی کا بکرا خریدتا ہے اور اپنے خیمے کے باہر اس کو ذبح کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کہیں بھی ذبح کر لے. اسی طریقے سے آپ عرفہ میں ایک مقام خاص پر ٹھہرے پہاڑ کے پاس، اور صخرات کی طرف، بڑے بڑے ٹکڑوں کی طرف جانور کا پیٹ کیا اور رخ کیا اپنے قبلے کی طرف. حبل المشاط پیدل چلنے والوں کا لمبا سلسلہ عرفات کے میدان میں آپ کے سامنے تھا، جو بہوے دعا تھے لوگ. تو آپ نے کہا میں اس جگہ ٹھہرا ہوں، لیکن پورا عرفہ موقف ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہیں بھی ٹھہر لو. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر وقوف فرمایا وہ افضل ہے، لیکن پہاڑ پر آپ نہیں چڑھے، جیسے کہ آج کل لوگ پہاڑ پر چڑھنا باعث خیر سمجھتے ہیں، اور دھیگا مشتی ہے، کتنے لوگ گرتے ہیں، مرتے ہیں. تو آپ نے کہا میں یہاں ٹھہرا ہوں خاص مقام پر عرفہ میں، لیکن پوری وادی عرفہ ٹھہرنے کی. اور اسی طریقے سے مزدلفہ میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا وقفت ہا ہونا وہ جمع کلھا موقف، میں مزدلفہ میں اس مقام پہ ٹھہرا ہوں، اور پورا جمع یعنی پورا وادی مزدلفہ جو عرفہ سے نکل کر کے وادی اڑنا سے لے کر، آپ سمجھ لیجئے کہ صاحب 2 پہاڑ کے درمیان جو مضیق ہے، درہ ہے، پتلا راستہ جو ہوتا ہے، وہاں سے لے کر کے وادی عرفہ کے بعد، وہاں سے لے کر کے اور مینا کی حدود شروع ہونے تک، جی یہ سب مزدلفہ ہے. تو کہا کہ جب ان کلھا موقف، میں مزدلفہ میں کسی خاص مقام پر آپ ٹھہرے اور آپ نے کہا کہ میں تو یہاں ٹھہرا ہوں لیکن پورا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ. جمع مانے مزدلفہ، کیونکہ وہاں سارے لوگ جمع ہوتے تھے، جاہلیت میں بھی اہل حرم بھی وہاں جمع ہوتے تھے، قریشی مزدلفہ میں جا کر ٹھہر جاتے تھے، اور دوسرے لوگ جاتے تھے عرفات، اور وہاں سے عرفہ سے لوٹتے تھے تو مزدلفہ میں سب ساتھ ہو لیتے تھے، تو وہاں سب لوگ جمع ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہیں جنہوں نے حج کیا تو عرفہ میں گئے، بلکہ آپ نے کہا الحج عرفہ، حج نام ہی ہے عرفہ میں ٹھہرنے کا، یہ رکن اعظم ہے حج کا، اور آپ گئے. تو یہ جو بالادستی اپنے لیے قریشی عہد جاہلیت میں ثابت کر رہے تھے، آپ نے اس کو باطل کیا. تو آپ نے کہا کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں. اور یا جمع اس لیے کہتے ہیں، مزدلفہ کو جمع اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں مغرب اور عشاء کی نماز جمع تاخیر سے، عشاء کے وقت میں 1 اذان 2 اقامت سے پہلے مغرب 3 رکعت، پھر عشاء 2 رکعت، پھر اس کے بعد وتر جمع کی جاتی ہے، واللہ اعلم. اور اسی کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں، جیسا نام ہے مزدلفہ، کیونکہ اب آپ مینا سے قریب ہو گئے، اور اس کا ایک نام مشعر حرام ہے، واذکروا اللہ عند المشعر الحرام، لا الہ الا اللہ، رواہ مسلم. تو اس میں آپ نے سمجھا کہ یہ سب آسانی ہے، الحمدللہ. آگے روایت ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما جاء الى مکہ دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها، متفق علیہ. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو آپ اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے، مکہ کے بلندی والے حصے سے، ثنیہ اولیاء سے، طریق جہون سے آئے، ہجون سے، طریقہ ہجون سے، جس کو قدا کہتے ہیں. راستہ آج کل بھی علی کا ادھر سے ہی ہے، لیکن اگر کسی کے راستے میں قدا نہ پڑتا ہو، ثنیہ اولیاء نہ پڑتا ہو، تو جدھر سے آ رہا ہے ادھر سے ہی آ جائے. حکم استحبابی ہے، اور وہ بھی اس کے لیے ہے جو طریقے قدا سے آئے. اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر دوسرے راستے میں بھی ہے تو راستہ بدل کر کے جائے قدا کے راستے میں، تاکہ اس استحباب پر عمل کر سکے. لیکن
احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں، جو آئے اور اس کے راستے میں قضا پڑے کاف کے فتح کے ساتھ، جو ثنیہ علیا ہے، ثنیہ کا دیکھ ٹیلے کو، جو مکے کے جو قبرستان ہے معلات، اس کی طرف سے آتا ہے، تو آپ اس طرف سے آئے اور خرج من اسفلھا، اور اسفل مکہ سے ڈاؤن کی طرف سے نکلے، ادھر سے اونچے راستے سے آئے اور ڈاؤن کے راستے سے، نشیبی ڈاؤن کے راستے سے نکلے، اس کو قدا کہتے ہیں، قدا بڑ وزن ہدا، کاف پر پیش دال یہ کھڑا گیا قدا، اور وہ ہے قدا، کاف کے فتح دال الف اور حمزہ الف ممدودہ، تو قدا کے راستے آپ داخل ہوتے اور قدا کے راستے نکلتے، جو جرول میں جا کے نکلتا ہے وہ راستہ جرول کی طرف، وہاں میٹرنیٹی ہاسپٹل بھی ہے، مشہور ہے۔ تو آپ گویا ثنیہ اولیاء سے داخل ہوئے قدا سے، اور ثنیہ سفلیٰ سے نکلے، یہ جو راستے کی مخالفت ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کے اظہار کے لیے، جیسے حج اس میں عید میں ہم لوگ جانتے ہیں نا، سنت ہے کہ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ۔ چلیے صاحب، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر راستے میں قضا نہیں پڑ رہا ہے تو قضا میں جاؤ، راستہ سے منحرف ہو، راستہ بدلو اور جاؤ اس راستے سے جس راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے، اور انشاءاللہ یہ قول زیادہ اچھا ہے، کہ اس کی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، اتفاقی داخلہ تھا آپ کا کہ وہ آپ کے راستے میں پڑتا تھا، چل جانا، اس لیے مستحب نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد نہیں کیا تھا، آپ اسی راستے سے چل کے آئے تھے، لہذا اگر کسی کے راستے میں قضا پڑتا ہو تو وہ آئے ثنیہ اولیاء سے، ورنہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا جو راستہ ہے انٹرینس کا، اب جسے انٹری گورنمنٹ اس وقت یا ٹریفک جائز قرار دیتی ہے یا اجازت ہے کہ آپ گزر سکتے ہیں، آپ ادھر سے گزریے۔ اب ایسے بھی آج کل ٹریفک کے رول ہے، آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، خاص کر جب سواری پر ہوں تو۔ چلیے صاحب، خیر سے آپ مکہ پہنچ گئے، تو مکہ میں پہنچنے کے بعد اور کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے ایک غسل کر لیں، استحباب ہے، تاکہ آپ کے اندر نظافت آ جائے، سفر کی گرد و غبار اور پسینہ وغیرہ آپ کا دھل جائے، اور آپ ایکٹیو بھی ہو جائے۔ غسل کرنے کے بعد آدمی نشیط پھرتیلا ہو جاتا ہے، تو یہ غسل طواف سے پہلے مکہ آ کر کے مستحب ہے، جیسا کہ حدیث ابن عمر بتا رہی ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال لا يقدم مکۃ الا بات بذی طوى حتى یصبح ویغتسل ویذکر ذلك عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ صحیحین کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ وہ جب بھی مکے میں آتے تو مقام ذی طویٰ میں رات گزارتے، یہ اسی ڈاؤن والے راستے میں جرول کے پاس ہے ذی طویٰ نامی جگہ، وہاں ابھی بھی بیڑے طویٰ کے نام سے کنواں ماضی قریب تک موجود تھا، وہیں ہاسپٹل بھی ہے سامنے، آپ وہاں رات گزارتے اگر رات میں آئے تو، اور دن میں ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد آپ طواف کرنے کے لیے جاتے۔ اب تو رات دن میں کسی بھی وقت آئیے تو آپ طواف کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف کیا وہ دن میں طواف کیا، صبح کے وقت میں، تو رات میں آئے ذی طویٰ میں آپ نے رات گزاری یہاں تک کہ صبح کی نماز وہیں پڑھا، پھر غسل کیا۔ یہ ابن عمر کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بڑی پیروی کرتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ مکے میں آتے تو رات میں آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، حالانکہ یہ اتفاق نزولی ہوتا تھا، سمجھا کہ نہیں، تو ذی طویٰ میں یہ انہوں نے رات گزارا، بلکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اقتدا کرتے تھے کہ جس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں قیام فرمایا تھا، جہاں کھانا کھایا تھا، جہاں سوئے تھے، ان جگہوں پر علامت لگائے ہوئے تھے، اور اپنے سفر مکہ میں اسی مقام پر سوتے، اسی مقام پر کھاتے۔ تو ان کے والد نے کہا بھی کہ اس طریقے سے تتبع اگر آثار کا کرو گے تو گمراہی کا اندیشہ ہے، اگلی قوم اس لیے ہلاک ہوئی۔ بھائی جو کام سنت کا ہے، جو قولی فعلی سنت ہے، یا یہ سنت فعلیہ ہے، ترکیہ ہے، کیا کرنا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، عبادت سمجھ کر کے اس کام کرو۔ یہ تو راستے میں کہیں جانا، کہیں ٹھہرنا، کہیں ظہر کا وقت ہو جانا، کہیں عصر کا وقت ہو جانا، یہ تو اتفاقی ہے۔ اب آپ کے لیے ظہر کا وقت ہونے والا ہے کہیں، لیکن آپ 2 گھنٹہ پہلے اگر اس مقام پہ پہنچ گئے تو اب رکے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں سے ظہر پڑھ کے نکلیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یہاں پڑھا تھا۔ یہ کیفیت تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی، تو ان کے والد نے ان کو منع کیا کہ یہ تھوڑا سا تعمق ہے، مبالغہ ہے، سمجھا کہ لا الہ الا اللہ۔ یقیناً ابن عمر کے مقابلے میں، عبداللہ کے مقابلے میں ان کے والد کی سمجھ زیادہ دقیق تھی، ادق تھی۔
تو بہرحال یہ بھی رات گزارا کرتے تھے. جب بھی مکہ آتے مدینے سے تو وادی ذی طویٰ میں ٹھہرتے، یہاں تک کہ صبح کرتے، غسل کرتے، پھر مکے میں داخل ہوتے اور دن میں طواف شروع کرتے. اور کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، تو معلوم ہوا کہ مکے میں داخل ہونے کے بعد اور طواف کعبہ سے پہلے غسل کر لینا مستحب ہے. دوسری روایت ہے سامنے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ کان یقبل الحجر الاسود ویسجد علیہ، رواہ الحاکم مرفوعا والبیہقی موقوفا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے. بہت اچھی بات. اس وقت اتنی بھیڑ بھاڑ بھی نہیں تھی. اب اس وقت تو کچھ ہی لوگ لے پاتے ہیں جو بہت طاقتور ہوتے ہیں یا بہت دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، تو ورنہ اکثر لوگوں کو تو محرومی ہی ہوتی ہے. تو حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے. ویسجد علیہ، اس کے اوپر پیشانی اور ناک بھی ٹیکتے تھے. اس قدر اس پتھر سے محبت کرتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دیکھا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت توجہ کرتے تھے حجر اسود کو، ایک طرح سے چمٹ جاتے تھے. قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بک حفیا، ایک دم چمٹاؤ کی حد تک آپ اس سے چمٹتے تھے اور بوسہ لیتے تھے. بلکہ حضرت عمر سے بھی منقول ہے، یہ روایت کی گئی ہے کہ وہ بھی پیشانی اور ناک اس پتھر پر، متبرک پتھر پر ڈالتے تھے. بہرحال حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا مرفوعاً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. آپ نے بھی تقبیل فرمائی اور پیشانی اور ناک کو ڈالا، اس پر سجدہ کیا. لیکن بیہقی نے اس روایت کو موقوفاً بیان کیا ہے، اور اہل علم نے کہا ہے کہ موقوف روایت زیادہ صحیح ہے، مرفوع نہیں ہے. کیونکہ جتنی صحیح حدیث مرفوع آئی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتنا، توجہ حجر اسود سے خصوصی توجہ اور اس کے ساتھ بوسہ لینا، چمٹنا، یہ تو ثابت ہے، لیکن سر اور ناک اس پر ڈالنا آپ سے ثابت نہیں. اصل میں حاکم نے اس حدیث کو سند اسی صحیح سے کیا ہے کہ اس کی سند میں جعفر بن عبداللہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جعفر بن عبداللہ بن حکم ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، وہ جعفر بن عبداللہ بن عثمان ہے، جیسا کہ دارمی میں واضح روایت آئی. اور ان کی روایت میں جعفر بن عثمان کی روایت کے اندر وہم ہے اور اضطراب ہے. اس لیے اہل علم نے کہا کہ موقوف زیادہ صحیح ہے. گویا یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا عمل تھا. تو حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے. ابتدائی طواف میں حجر اسود کا بوسہ لیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا، اس کے بعد بوسہ لیا اور پھر وہاں سے چلے. اور اسی طریقہ سے ہر چکر میں جب حجر اسود کے مقابل آئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا تو بوسہ دیا، اور پھر وہاں سے آگے بڑھے اگر میسر ہو تو. بہرحال حجر اسود پر سجدہ کرنا یا پیشانی اور ناک رکھنا یہ بھی انشاءاللہ جائز ہے، اگرچہ صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو مکروہ جانتے تھے. لیکن فقہائے حنابلہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ سجدہ جائز ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ فعل ثابت ہے. ابن عمر نے بھی کیا ہے، ابن عباس نے بھی کیا ہے. تو اسی انشاءاللہ تعالیٰ اگر مستحب نہ بھی مانے تو جائز کہہ سکتے. لیکن یہ کہنا کہ یہ عمل بدعت ہے، جیسا کہ امام مالک کی طرف اس قول کی نسبت ہے، یہ محل نظر ہے. طواف کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں ہم لوگ کہ 3 چکر میں، طواف قدوم کے 3 چکر میں جو پہلا طواف ہوتا ہے، حج کرنے کے لیے کوئی آئے یا حج عمرہ کرنے کے لیے آئے یا صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو پہلا طواف جس کا ہوتا ہے عمرہ کے اندر، تو وہ رکن عمرہ ہے، ضروری ہے. تو اس کے اندر پہلے 3 چکر کے اندر حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود تک 3 چکر کے اندر چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چال چلتے ہیں، جس کو رمل کہتے ہیں. اور 4 چکر میں اپنی اصلی حالت پر چلتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھ لیجیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ 3 چکر میں وہ رمل کریں، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، اور 4 چکر میں چلے، ما بین الرکنین، 2 رکنین کے درمیان، 2 رکنین کے درمیان، یعنی رکن یمانی اور حجر اسود، یہ دونوں کونے کو کہتے ہیں یمانیین. تقریباً ایک کا نام دوسرے کو دے دیا. تو ایک یمانی ہے جو پچھم اور دکن کونے میں ہے، وہ یمانی ہے. اور یہ رکن عراقی ہے، یہ مشرق میں، جنوب مشرق میں، اور وہ رکن یمانی جنوب مغرب میں. اور یہ 2 کونا جو ہے، جدھر سے حتیم ہے یا ہجر ہے، گھیرا ہوا حصہ ہے 6.5 ہاتھ 7 ہاتھ،
جو کعبہ ہی کا تھا، جس کو قریش نے الگ کر دیا تھا حلال نفقہ کم ہونے کی وجہ سے، وہ رکنین شامیین کہلاتے ہیں۔ رکن والے کونا، شامی کونے، اور یہ یمنی دو کونے، ادھر یمن ہے ادھر شام ہے، اپوزٹ سمت میں۔ تو رکن یمانی کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوتے تھے، اللہ اکبر بھی کہنا وہاں مشروع نہیں ہے کیونکہ ثابت نہیں، اور اگر ازدحام ہوتا تو گزر جاتے، اشارہ نہیں کرنا ہے وہاں جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ان کو بتانا چاہیے۔ اور حجر اسود کے ساتھ 3 عمل ہے، 3 میں سے کوئی عمل ہو، یا تو اس کو بوسہ لے، یہ سب سے اچھا ہے، یا اگر بھیڑ بھاڑ ہے تو ہاتھ لمبا کر کے اس کو حجر اسود کو چھوئے، یا کسی لکڑی سے ڈنڈے سے اس کو چھو کر کے اس کو بوسہ دے، یا نہیں تو اگر دور سے گزر رہے تو اشارہ کر دیا، ایک ہاتھ سے اشارہ کیا اللہ اکبر کہہ کر کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بسم اللہ بھی پڑھاتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر۔ چلیے، تو یہ کہتے کہ 3 چکر میں ہم لوگوں نے رمل کیا، اور 4 چکر میں ہم چلے رکنین یمانیین کے درمیان۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ عمرۃ القضاء میں ہوا تھا، عمرۃ القضاء میں ہوا تھا، یعنی یہ 7 ہجری کا عمرہ تھا۔ تو مشرکین نے تنزن یہ کہا کہ چھوڑو ان کو، 12 بجے کی دھوپ میں چلچلاتی ہوئی دھوپ پہ مکے میں طواف کرنے کا ان کو موقع مل رہا ہے، یہ ناک سے بہنے والے کیڑے کے طریقے سے، جو ناک سے ریزش آتی ہے سردی زکام کی کیفیت میں، جانوروں کو خاص طریقے سے بیکٹیریا ہوتا ہے انفلوئنزا کا، اس سے وہ جانور مر جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ خلہ یموت موت النغف، ناک سے نکلنے والے ریزش اور پتلا پالی کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں، وائرس ہوتے ہیں، اس کی طریقہ سے یہ مر جائیں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتا دیا تو آپ نے کہا کہ چل کے ان کو دکھاؤ۔ تو رکنین یمانیین اس طرف تھا، دکن طرف، دکن پچھم دکن پورب، اور جو اتر پچھم اتر پورب میں تھا ادھر جبل قوائے قیعان تھا جی، وہ اس سمت میں مشرکین بیٹھے ہوئے تھے۔ اور کعبہ کی اس طرف جب 2 رکن کے درمیان آتے تو صحابہ کو وہ لوگ دیکھتے نہیں، تو یوں جیسے ہی حجر اسود کے پاس آیا اس کو بوسہ دیا، وہاں سے لگتے پھدکنے کے لیے، چلنے لگتے، ہرن کی چال چلنے لگتے، خوب اچھل اچھل کے چلتے چھوٹے چھوٹے قدموں سے۔ اور دم لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ دونوں رکنین کے درمیان، رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان ٹھہر ٹھہر کے چلو آہستہ، تاکہ دم لے لو، سانس لے لو، اب پھر تیز چلو۔ ایسا گویا کہ 7 چکر میں ہوا تھا، صرف ادھر اس درمیان میں رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان چلنے کی بات تھی۔ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، یہ حدیث منسوخ ہے۔ حجۃ الوداع میں جیسا کہ جابر بن عبداللہ نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چکر چلو، چھوٹی چال سے، رمل والی چال جی، تھوڑا تیز چلو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ، حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک 1 چکر، اس طریقے سے 3 چکر، اور اس کے بعد جب جو 4 چکر ہے اس میں اپنی عادت کے مطابق چلو، پورے چکر میں چلو۔ لیکن 3 چکر میں چلنا ہے رمل کے ساتھ، وہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے جیسے دوسری طرف چل رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چل کے چلو 4 چکر میں، ایسا نہیں، 4 چکر میں نہیں بلکہ 7 چکر میں ادھر سے لوگ چلے تھے، واللہ عالم۔ جو میں سمجھ رہا ہوں یہ عمرۃ القضاء کے اندر ہوا تھا 7 ہجری میں، کیونکہ عمرہ حدیبیہ جو 6 میں تھا اس میں تو آپ بیرن واپس کر دیے گئے تھے، یا بیرن واپس ہو گئے تھے بغیر عمرہ کیے ہوئے۔ اس کے بعد والے جو سال میں گئے تو یہ کیفیت ہوئی، لیکن جب آپ حجۃ الوداع میں گئے تو آپ کا 3 چکر میں رمل ہوگا، آپ نے 3 چکر میں رمل کیا پورا، حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک، اور اس کے بعد 4 چکر میں پورا اصلی طریقہ سے چلے، قوت اور شجاعت کا اظہار کیا تھا تب جا کے، کیونکہ مشرکین دوسرے جانب تھے، ہجر والی جانب حتیم کی طرف تھے، اس لیے وہ رکن یمانی اور حجر اسود، رکن یمانی اور حجر اسود اس کے درمیان نہیں دیتے تھے، کیونکہ یہاں کعبہ تھا، اس طرف تھے لوگ، اتر کی جانب تھے، تو آپ کہتے تھے کہ آہستہ آہستہ چلو جبل قوائے قیعان کے پاس۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ صاحب ان کو یثرب کی یعنی مدینے کی آب و ہوا نے توڑ دیا ہے، یہ تو ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس طریقے سے مشرکین کو غم لاحق ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو چلیے صاحب، پہلے بھی بات آ چکی ہے حضرت جابر کے روایت میں کہ رمل کہتے ہیں زیادہ لمبا قدم نہیں اٹھانا ہے، 2 قدموں کے درمیان زیادہ گیپ نہیں ہو، دوڑنے والی کیفیت نہیں ہو جیسے میدان میں کوئی کھلاڑی دوڑ لگاتا ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز چل رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ رکنین کے درمیان جو مشی کا مسئلہ ہے
یہ منسوخ ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس عمرۃ القضاء میں تھی سنہ 7 ہجری میں قبل فتح مکہ، اور ناسخ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکر میں رکنین یمانیین کے درمیان، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی آپ نے رمل کیا ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو یسعى 3 اطواف ویمشی 4، 3 میں آپ سعی کرتے، یعنی چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑ لگاتے، اور 4 قدموں میں اپنی اصلی حال چلتے۔ لا الہ الا اللہ، کیونکہ وہاں مشرکین کو دکھانا تھا طاقت، اور سانس لینے کے لیے کہتے تھے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آہستہ آہستہ چلو تاکہ سانس لے لو، دم لے لو۔ بہرحال اب تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں چاہا کہ اب جس وجہ سے آپ نے رمل کیا تھا مشرکین کو اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، اور ان کے اندر غیظ و غضب کی آگ بھڑکانے کے لیے، وہ تو معاملہ ختم ہو گیا، علت تو ختم ہو گئی، لیکن پھر سوچا کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تو رمل کیا ہے، اس وقت تو کوئی مشرک نہیں تھا، تو چلو اس میں کوئی حکمت ہوگی، اور اچھا ہی کیا کہ انہوں نے اس عمل کو نہیں روکا، اللہ نے توفیق دی، کیونکہ بہرحال یہ سنت تھی۔ جب آپ نے مشرکین کو دکھایا تب فتح مکہ کے بعد تو مسلمان غالب آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، اور پھر 10 ہجری میں آپ آئے تو آپ نے رمل کیا ہے، تو اس لیے وہ یہ سنت آج تک باقی۔ لیکن جیسا کہ کہا کہ یہ استحباب ہے، سنت مستحب ہے، اگر کوئی شخص بھول جائے 1 چکر 2 چکر میں، تیسرے میں یاد آئے، یا تینوں چکر بغیر رمل کے کر لے اور چوتھے چکر میں یاد آئے، تو پھر اس کو پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقام جو ہے یا محل جو ہے وہ شروعاتی 3 چکر کے اندر ہے، لہذا اگر وہ چکر ختم ہو گیا، آپ کے 3 شوط مکمل ہو گیا ہے، تب آپ کو یاد آیا کہ آپ نے رمل نہیں کیا، تو چوتھے 5ویں 6ٹھے میں رمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک سنت اور ہے جو آگے آوے گی کہ طواف کے آغاز ہی میں جیسے طواف کرتے تھے تو استباء کرتے تھے، داہنا موڑا کھول کر کے کندھے کے نیچے سے کپڑا نکالا اور بائیں کندھے پر ڈال دیا، یہ حصہ کھلا رہتا تھا آپ کا، یہ 7 چکر میں ہوتا، وہ روایت آ رہی ہے آگے۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کیا تھا؟ مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت غیر الرکنین الیمانیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکنین یمانیین کے علاوہ کسی کولے کو کعبہ کا نہیں چھوتے تھے۔ اصل میں اس میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے، اور حضرت معاویہ چاروں کونے کو کعبہ کا چھو رہے تھے، تو رکن یمانی کو تو خیر چھونا ہے سنت، اور رکن عراقی یا رکن اسود کو، حجر اسود والے کونے کو تو بوسہ دینا ہے، یا استلام کا تقبیل ہے، ڈائریکٹ ہونٹ اس پہ ڈالنا ہے، یا ہاتھ سے چھو کے، لکڑی سے چھو کے چومنا جس کو استلام کہتے ہیں، یا پھر اشارہ ہے، مگر اشارہ کی حالت میں چومنا نہیں، کیونکہ چومنا تو اپنے کو حجر اسود کو ہے، تو جب ہاتھ نے ٹچ ہی نہیں کیا تو پھر آپ ہاتھ کو کیوں چوم رہے ہیں، اشارے سے کیوں چوم رہے ہیں، کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سنت ہے، رکن یمانی کو ٹچ کرنا ہے، چھونا ہے، بوسہ نہیں دینا ہے، اور اللہ اکبر بھی وہاں پہ نہیں کہنا، کیونکہ یہ منقول نہیں۔ رکن عراقی میں تقبیل ہے، یا استلام ہے، یا اشارہ ہے، اور تینوں میں اللہ اکبر کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو معاویہ کو کہا کہ آپ ایسے کیسے، انہوں نے روکا کہ آپ اس کو کیوں چھوڑے ہیں رکنین شامیین کو، جو کہ اصل کعبہ کی بنیادوں پر ہے بھی نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بنیادوں پر ہے بھی نہیں، مشرکین مکہ نے حلال نفقہ کم ہو جانے کے سبب کعبہ کو چھوٹا کر دیا تھا، چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہیں ہوئی ہوتی، کفر سے اسلام میں داخل نہیں ہوتی، تو میں کعبہ کو توڑ دیتا، اس کو علی قواعد ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ لے جاتا، لیکن لوگ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کے بنائے ہوئے کعبے کو چھوڑ دیا ہے، اور آج کل کی اصطلاح میں خود کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، کریڈٹ خود لینا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ چلو مصلحت کے مقابلے میں مفسدت جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے، اس لیے مفسدت کو پہلے چھوڑنا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ دفع المفسدہ کہتے ہیں نا، قاعدہ ہے دفع المفسدہ، فقہا کا دفع المفسدہ اولا من جلب المصلحہ، حصول مصلحت کے مقابلے میں اگر مفسدت ہو اور مفسدت کا پہلو بڑا ہو تو مفسدت کو چھوڑنا چاہیے، مفسدت کا دفعہ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے کعبہ کی تعمیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ ایسا کام کیا، ایسے ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور 2 دروازے بنائے، داخلے کا ایک آخری نکلنے کا، اور دروازے کو چوکٹ کو زمین سے لگا کے کیا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی۔ لیکن پھر حجاج نے عداوت کی بنیاد پر جو کام سنت کے طریقے پر عبداللہ بن زبیر نے کر دیا تھا، اس کو حجاج بن یوسف نے توڑوا دیا، پھر حسب سابق کعبہ کو اسی انداز سے بنایا جو پہلے سے تھا۔ اس کے بعد اہل علم نے فتویٰ دیا کہ توڑنا اور بنانا اگر اس طرح کا عمل جاری رہا تو کعبہ کی ہیبت اور عظمت دلوں سے نکل جائے گی۔
اس چیز کو جھک کے تو اب رہنے دیا جائے، جو کا تو رہنے دیا جائے، جس حالت پر ابھی ہے الحمدللہ۔ اصلاح و ترمیم کا کام ہوتا رہتا ہے، مرمت وغیرہ کا حسب حاجت ضرورت۔ تو چلیے صاحب، تو انہوں نے منع کیا، کہا کہ کعبہ کا کونا ہے کیسے چھوڑے؟ کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ کعبہ کا کوئی کچھ کونا چھوڑنے کے لائق نہیں ہے، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر، آپ کے قول و فعل میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھو سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں چھوا، لہٰذا جس چیز کو آپ کر سکتے تھے اور نہیں کیا، ترک کر دیا، تو یہاں ترک ہی سنت ہوگی، کرنا بدعت ہوگا۔ بہت بڑا زبردست قاعدہ ہے اسلام میں کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی نقل کرنا، فعل کی پیروی کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امکان فعل کے باوجود جس کام کو نہیں کیا ہے، ترک کیا ہے، اس کا ترک کرنا وہاں سنت ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے اہل بدعت، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہی کہاں ہے؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کہاں ہے؟ ثابت کرو نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی نبوت کی گزاری ہے، 23 مرتبہ پیدائش کا دن آپ کا ہے، آپ نے کبھی اپنی ولادت منائی ہے، جشن میلاد منایا ہے؟ جب نہیں منایا ہے تو بدعت ہے، ترک کرنا سنت ہے اور کرنا بدعت ہوگا۔ بہت زبردست قاعدہ ہے اسلام میں۔ تو پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ریئلائز کیا اور کہا کہ نوجوان صحیح کہتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، تو بہرحال کعبہ کے 2 کونوں کو چھونا ہے، رکن یمانی اور حجر سے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی جگہ نہیں، کعبہ کا 2 کنارہ نہیں، کعبہ کی دیوار نہیں، مقام ابراہیم نہیں، کعبہ کے جو آج کل دروازے بنے ہوئے ہیں جس پر پیتل تانبا یا سونا وغیرہ کچھ بھی مڑا ہوا ہو، یا اسی طریقے سے روضہ نبوی کی جو جالیاں ہوتی تھی کچھ زمانہ پہلے، اب تو خیر ماشاءاللہ بہت محفوظ طریقے سے لوگ سلام کے لیے گزرتے ہیں، لیکن پہلے لوگ جالی کو چومتے تھے، اس میں سر ٹھکائے ہوئے رہتے تھے، دیر تک کھڑے رہتے تھے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یلا یلا کر کے آگے بڑھاتے تھے، بدعہ کرتے تھے، لیکن نہیں مانتے تھے۔ اب تو الحمدللہ ماشاءاللہ بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے کہ اب آپ دیوار کو چھو بھی نہیں سکتے، جالی کو چھو بھی نہیں سکتے۔ تو دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے جس کو چومنا چھونا تبرک کے لیے، ثواب کے لیے جائز ہو، سوائے 2 کونوں کی۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ زمین پر کوئی جگہ نہیں ہے جس کی تقبیل اور جس کا استلام خیر کا باعث ہو، گناہ اور خطاؤں کے معافی کا ذریعہ ہو، سوائے حجر اسود کے اور رکن یمانی کے۔ آگے روایت ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، عن عمر رضی اللہ عنہ انہ قبل الحجر فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، متفق علیہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا، فرمایا کہ میں جانتا ہوں، خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، تم نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی کسی کو فائدہ دے سکتے، نفع اور نقصان، نفع سے بہرہ ور کرنے اور نقصان سے دور رکھنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے، تو ہم کیوں تم کو چومتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ کو تم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے تو چومتا ہوں۔ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، تم کو چومنا دین کا ایک حکم ہے، دین کی علامت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، شریعت کی عملداری اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے نبی کی پیروی میں میں تم کو چومتا ہوں، تم سے کسی نفع کی امید نہیں ہے ہم کو، تاکہ جو لوگ قریب العہد بالاسلام ہیں، ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، کفر سے بت پرستی سے تائب ہوئے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں بھی پتھر کی تعظیم کی جا رہی ہے، چوما جا رہا ہے، اس کو پوجا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ چومنا یا چھو کے چومنا یہ عبادت ہے ہمارا، ہم اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا اپنے رسول کو اور رسول نے چوما نہیں ہوتا تو ہم ہرگز نہیں چومتے۔ زبردست طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے توحید کی حفاظت فرمائی، اور توحید یا پتھر پرستش کا جو شائبہ یہاں سے پیدا ہوتا تھا اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے بند کر دیا۔ روایت آئی ہے کئی سند سے آنے کی وجہ سے، شواہد کی وجہ سے حدیث صحیح ہے کہ حجر اسود آسمان کا پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، نزل الحجر الاسود من الجنہ، جنت سے اترا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن سودت ہو خطایا بنی آدم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی، نسائی اور احمد وغیرہ میں، کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا۔ اللہ، خطا کا اثر سمجھیے بے جان پتھر پر جب پڑتا ہے تو ہمارے قلب نازک کے اوپر جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کے اوپر کیسا اثر پڑتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سیاہی سے ہم سب کے قلب کو مجلہ اور مصفہ کرتے۔ چلیے صاحب، تو بہرحال حجر اسود کی تقبیل اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں
اس سے ضرر کا خوف ہے یا نفع کی امید ہے، یہ صرف شریعت کی بجاوری ہے، حکم برداری ہے، شریعت کی بجاوری ہے، نبی کی پیروی ہے۔ چلیے، تو مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ دین کے معاملے میں شریعت کی پابندی کرے اور حسن اتباع کرے، اپنی طرف سے کوئی عمل، غیر ثابت عمل نہ کرے۔ ایک دوسری حدیث ہے حجر اسود کے استلام کے تعلق سے، کہ لکڑی سے یا ہاتھ سے جب چھو دے، حجر اسود کو ٹچ کر دے تو اس کو چومنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک تو ڈائریکٹ چومنا، یا پھر ہاتھ سے یا لکڑی سے چھو کر کے اس کو چومنا۔ اگر دور سے گزر رہا ہے تو صرف اشارہ، پھر چومنا نہیں ہے۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے، عن ابی الطفیل عامر بن واصلہ الکنانی رضی اللہ عنہ، آخری صحابی علی الاطلاق، آخری صحابی ہیں جو 100 میں یا بقول بعض 110 ہجری میں انتقال ہوا۔ یہ آخری صحابی ہیں جن کی موت ہوئی، سب سے آخر میں یہی مرے۔ ابو الطفیل عامر بن واصلہ بن عبداللہ اللیثی الکنانی، عامر بن واصلہ بالثاء تاء، عامر بن واصلہ بن عبداللہ اللیثی الکنانی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ بچے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، 8 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پائی ہے انہوں نے۔ احد کے سال میں انتقال ہوا ہے، 3 ہجری میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں، واقعہ حجۃ الوداع کا، کہ میں نے دیکھا، گئے ہوں گے حج میں لے جائے گئے ہوں گے، تو کہا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا طواف کرتے ہوئے کعبہ کا، اور آپ رکن کو یعنی حجر اسود کو محجن سے، جو عصا آپ کے ساتھ تھی اور جس کا اوپر والا جو ڈنڈا پکڑنے والا ہوتا ہے، جو ٹیڑھا ہوتا ہے، جیسے لوگ ڈنڈا پکڑتے ہیں نا، عالم لوگوں کو یا اولڈ ایجز کو دیکھا ہوگا کہ ڈنڈا پکڑ کے چلتے ہیں تو اس کا جو سرا ہوتا ہے، اوپر والا حصہ، وہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حجر اسود کو ٹچ کیا، محجن لکڑی جو اوپر سے ٹیڑھی ہو، اس سے آپ نے استلام کیا، وہ یقبل المحجن، اور جس لکڑی کے جس حصے کو چھوایا تھا یا ٹچ کیا تھا، مس کیا تھا حجر اسود سے، اس حصے کو آپ نے چوم لیا ایک مرتبہ بس، یقبل المحجن۔ اور تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو طواف ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف افاضہ ہے 10 تاریخ کا، ورنہ جب آپ تشریف لائے تھے مکہ، طواف قدوم جب کیا تھا تو اس وقت آپ نے زمین پر چل چل کے کیا تھا، اور اس وقت بوسہ لیا تھا۔ لیکن آپ چونکہ اونٹ سے چل رہے تھے تاکہ دور دور تک لوگ دیکھیں، کسی کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور لوگ سامنے تقاطر کرتے، تو اسی لیے دیکھنے کے لیے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں، تو آپ نے بہتر سمجھا کہ اس کو ہم اونٹ پر ہی کریں۔ تو ظاہر ہے کہ اونٹ پر چڑھ کر کے حجر اسود تک تو آپ آ نہیں سکتے، تو اس لیے جھک کر کے لکڑی سے اس کو ٹچ کیا ایسے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا بوسہ لیا۔ چلیے صاحب، تو حجر اسود کا آپ نے کعبہ کا طواف پاپ یادہ کیا ہے، اور 3 چکر میں دوڑ لگائی ہے، رمل والی دوڑ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ، اور 4 چکر میں چلے ہیں۔ یہ طواف قدوم میں جو مکہ آتے ہوئے پہلے 4 تاریخ کو کیا تھا، 4 کی صبح پہنچے تھے، 4 کے ظہر کے وقت، چاشت کے وقت۔ اور یہ جو ہے کہ آپ نے اونٹ پر طواف کیا، اور محجن سے لکڑی، ٹیڑھی لکڑی سے آپ نے اس کو ٹچ کر کے بوسہ دیا ہے، یہ طواف افاضہ میں ہے الحمدللہ۔ تو یطوف بالبیت ویستلم بمحجن عصا محنیۃ الراس، تو حجر اسود کو لاٹھی سے، ہاتھ سے چھو کر کے بھی بوسہ دینا، یہ بھی مشروع ہے، بشرطے کہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر کوئی تقبیل پر متوکل ہے تو کیا کہنا، تقبیل بہتر ہے، نہیں تو پھر دوسرے نمبر پر ہے کہ ہاتھ سے لاٹھی سے چھو کر کے اس کو بوسہ دیجیے۔ اور تیسرا اور آخری شکل ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ صاحب ازدحام کی وجہ سے صرف اشارہ کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن جب اشارہ کرے تو چومنا نہیں ہے، بار بار اس کا خیال رکھا جائے۔ اور کوئی آدمی غلط کرتا ہوا نظر آئے، دور ہی سے دیکھتے لوگ اشارہ کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، چوم رہے ہیں، اور 3 مرتبہ چوم رہے ہیں جی، تو اس سے باز رہنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو منع کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آپ کے سامنے اگر اس طرح سے کرتا ہوا نظر آئے تو اس کو منع کیجیے۔ اب دیکھیے یہ حدیث ہے یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کی، یہ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے۔ یہ غالباً یہ جیرانہ کا واقعہ جو ہے، فتح ہونے کے بعد جو آپ نے مقام جیرانہ، مقام تنعیم جس کو آج کل مسجد عائشہ لوگ کہتے ہیں، تو وہاں سے آپ نے عمرہ کی نیت کی تھی ذی القعدہ میں۔ اس میں کہتے کہ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تھا، عمرے کا طواف، مزتبعاً، درا حال ہے کہ آپ استباع کیے ہوتے۔ استباع وہی ہے کہ چادر ڈالا، داہنے طرف کی چادر کو بونٹھے سے کے نیچے سے انڈر آڑت سے نکال کر کے آپ نے اس کو داہنا رکھا، اور یہ داہنا کندھا آپ کا کھلا رہا، یہ ہے استباع، یہ سنت ہے۔
اور یہ کب ہے؟ جب آپ طواف شروع کرنا چاہیں، اب طواف کا ارادہ کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے آ گئے ہیں، تو آپ کے لیے یہ کرنا ہے۔ اور جیسے طواف ختم ہوگا، ساتوں چکر جب ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ چادر سیدھی کر لیجیے، دونوں موڈے کو ڈھانپ لیجیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کندھا کھولنے کا مسئلہ ہے، یہ احرام میں آنے کے وقت سے کھولنا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ احرام اتارے نہیں۔ احرام پہننے سے لے کر احرام کے اتارنے تک دیکھیے گا موڈا کھلا ہوا، جبکہ نماز موڈا کھول کر کے پڑھنا مکروہ ہے علی الاقل۔ تو اسی لیے جب طواف کے وقت شروع کیے موڈا کھولنا، اور جب طواف کے ساتھ چکر مکمل ہو جائے تو موڈا کو ڈھانپ لیجیے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے یا جہاں میسر ہو، آسانی ہو، وہاں جا کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھی۔ کہتے ہیں رواہ الخمسہ۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا مستبعن، استوا کرتے ہوئے، بے بردن اخضرا، ہری چادر میں، ہری چادر میں طواف کیا تھا، تو صرف آپ نے ہری چادر استعمال کی تھی، تو معلوم ہوا کہ ہری، پیلی، سفید، کہتے ہیں وائٹ، جو بھی کلر ہو آپ اس طرح کی چادر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن افضل ہے سفید، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من احسن ثیابکم البیض، تمہارے لباس میں سب سے اچھا لباس سفید کپڑا ہے، لہذا سفید پہنو بھی، اور سفید میں اپنے مردوں کو دفناؤ بھی۔ لیکن دوسرے کلر کا کپڑا بھی، چادر غیر سلی ہوئی، مردوں کے لیے جائز ہے، لیکن افضل وائٹ ہے، سفید رنگ کی چادر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استوا کیا ہرے رنگ کی چادر میں۔ خمسہ نے روایت کیا، احمد سمیت ائمہ اربعہ نے، یعنی محدثین اربعہ نے، اصحاب السنن نے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ حافظ ابن حجر نے استثناء کیا، رواہ الخمسہ الا النسائی، حالانکہ حدیث نسائی میں موجود ہے، کہ اسے یہ استثناء صحیح نہیں، خمسہ نے روایت کیا، حدیث نسائی میں بھی موجود ہے، اور ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا، لیکن یہ صحیح نہیں، حدیث صحیح نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استوا کرنے کی، لیکن یہ جو سند ہے اس کے رجال تو ثقات ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ منقطع ہے یہ حدیث، کیونکہ جو اس میں ابن جریج ہے، عبد الملک بن عبداللہ ابن جریج الاموی، غالباً سنہ 80 میں پیدا ہوئے تھے، 150 میں انتقال ہوا ہے، تبع تابعی ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو یعلا بن امیہ کے بیٹے صفوان سے نہیں سنا، اور ابن جریج مدلس تھے جی۔ اور ترمذی میں جو روایت آئی ہے وہاں پر ابن جریج نے روایت کیا ہے عبد الحمید بن جبیر سے، اور اس نے روایت کیا ہے صفوان بن یعلا سے، اور صفوان نے اپنے والد سے ذکر کیا۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ ایک واسطے کو انہوں نے حذف کیا ہے، تو گویا کہ یہ تدلیس ہے، انقطاع ہے، یہ تو حدیث منقطع حدیث ہے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ مسئلہ صحیح ہے، مسئلہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا جو بھی سند آئی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کلام ہے، لیکن سب ملا کے انشاءاللہ تعالیٰ لائق حجت ہے۔ ایک طرف سے یہ بات ہوئی کہ صاحب یہ جو روایت ہے ہمارے سامنے ابو داؤد کی، نسائی وغیرہ کی، اس کے اندر ابن جریج نے صفوان بن یعلا سے روایت کیا، حالانکہ سنا نہیں ہے، تو یہ تو یہاں تدلیس ہوئی، انقطاع ہوا۔ دوسری جگہ یہ روایت ترمذی میں سفیان ثوری نے روایت کیا ہے ابن جریج سے، ابن جریج نے روایت کیا ہے عبد الحمید سے، اور عبد الحمید نے روایت کیا ہے ابن ابی یعلا سے جی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو روایت آئی ہے، جیسے کہ ابو داؤد میں ایک سند ہے، عبداللہ بن عثمان نے روایت کیا ہے سعید بن جبیر سے، انہوں نے روایت کیا ابن عباس سے۔ تو کل ملا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کی اصلیت ہو جائے گی۔ تو استوا طواف کے ارادے کے وقت، اور یا طواف کی ابتدا کے وقت اور انتہا کے وقت ختم کرنا، موڈا ڈھانپ لینا، یہ مسنون عمل ہے طواف سے قبل۔ اور شاید اس میں حکمت اللہ جانے، شاید یہ ہوگا کہ صاحب بجائے اس کے کہ بار بار وہ گرے اور اس کو سنبھالے، اس سے اچھا ہے کہ اس کے موٹے کے نیچے سے لا کر کے دونوں کنارے کو ایک کے موٹے پر ڈال دیا، اور تاکہ چلنے کے اندر، تیز چلنے میں، جس کو رمل کہتے ہیں، آسانی ہو، واللہ اعلم۔ اچھا صاحب، اس کے بعد ایک حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کہ کہتے ہیں کان یحل من المحل فلا ينکر علیہ ویکبر من المکبر فلا ينکر علیہ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام مینا سے عرفات نکلتے 9 تاریخ کو، فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر اور تلبیہ دونوں ہوتا تھا۔ تلبیہ تو خیر کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ حج کا سلوگن، حج کا شعار ہے، کنکڑی مارنے تک 10 کی تکبیر، یہ تلبیہ کہنا ہے، لیکن تکبیر کہنا بھی مسنون ہے۔ کہتے ہیں کہ کان یحل من المحل، احلال کرنے والا، تلبیہ کرنے والا تلبیہ کرتا تھا، لہذا اس پر انکار نہیں کیا جاتا،
کوئی انکار نہیں کرتا تھا، اور کچھ لوگ تکبیر کہتے تھے تو اس پر بھی انکار نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تلبیہ اور تکبیر دونوں ساتھ چل رہی ہے۔ اگر یہ دونوں مشروع نہیں ہوتے تو ایک دوسرے پر انکار ہوتا، اور اس سے یہ لازم آیا کہ اگر کوئی خلاف شرع کام ہو تو انکار لازم ہے، انکار منکر ضروری ہے، یہی اصل ہے۔ تو عرفہ کے دن سے، عرفہ کی فجر کے وقت سے حاجی جمرہ عقبہ کو کنکری لگانے تک تلبیہ پڑھے گا۔ جب کنکری لگانا شروع کرے گا تو اللہ اکبر کے ساتھ کنکری لگائے گا، تلبیہ یہاں بند، اس کے بعد سے لے کر کے پھر اب تکبیر 13 تاریخ تک، غروب آفتاب تک۔ چلیے صاحب، تو معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن سے تلبیہ اور تکبیر دونوں ہی مشروع ہے۔ تلبیہ تو محرم کا شعار ہی ہے، اگر اس کے ساتھ تکبیر بھی کہتا ہے تو کوئی حد نہیں ہے، معاملے میں وسعت ہے۔ اور صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو غلط کرنے والے کو اس کی غلطی پر ضرور ٹوکتے تھے، روکتے تھے۔ حضرت انس سے استدلال کیا نا، تکبیر اور تلبیہ دونوں مشروع ہے، اس لیے کہ کوئی تکبیر کہہ رہا ہے، کوئی تلبیہ کر رہا ہے، کوئی کسی پر انکار نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا، اور یہی مزاج ہونا ہی چاہیے، کہ اگر کوئی منہج مستقیم اور سنت کے خلاف اگر کوئی کام کر رہا ہے قولاً یا فعلاً، تو واجب ہے کہ ہم اس کو ٹوکیں، روکیں۔ اسی پر ہم رکتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حجر اسود کو یہ سوچ کر چومنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس پر لگا تھا، اس کا کیا حکم ہے؟ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے اس لیے چومے، اور یہ دیکھنا کہ آج تک وہ چہرہ مبارک اسی کے اندر داخل ہے، یہ سب شعور کی باتیں ہیں، صرف مبالغہ آرائی ہے، یا آپ کہہ لیجیے جذباتیت ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ فکر صحیح نہیں ہے۔ بس یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے اس لیے ہم چومتے ہیں، سنت کی پیروی، یہ عبادت ہے آپ کے لیے۔ پچھلے درس میں جو حدیث بتائی گئی تھی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حالت احرام میں ہوا، یہ حدیث بخاری میں ہے، اور علماء نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو وہم ہوا ہے۔ تو ہم تو عوام الناس ہے، صحیح بخاری کے احادیث کو فالو کرتے ہیں، لیکن اگر مسئلہ ایسا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو وہم ہوا تو اس حدیث کو ضعیف کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ یہی بتانے کے لیے نہیں ضعیف نہیں قرار دیں گے نا، حدیث تو سند صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی میمونہ رضی اللہ عنہ سے ان کی خالہ سے شادی کی تھی حالت احرام میں، ضعیف نہیں ہے، سند کے اعتبار سے تو بخاری کی حدیث ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، لیکن ابن عباس سے اس واقعے کو نقل کرنے میں وہم ہوا ہے، کیونکہ حضرت میمونہ جو ان کی خالہ ہیں، جو صاحب معاملہ ہیں، وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حالت حلال میں شادی کیا تھا۔ ابو رافع جو درمیانی تھے میمونہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، وہ کہتے ہیں کہ حالت حلال میں شادی کیا تھا، میں ہی تو سفیر تھا دونوں کے درمیان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث بھی ہے کہ خبردار کوئی خطبے حالت احرام میں نکاح نہ کرے۔ تو اب ایسی تمام حدیثوں کی روشنی میں یہی سمجھیں گے نا کہ ابن عباس چونکہ چھوٹی عمر کے تھے، ان کو حقیقت معلوم نہیں ہوئی، معلوم ہوئی ہوگی تو حالت احرام میں ہوا ہوگا۔ جمع بین الحدیثین کی صورت میں جو متعارض حدیث ہے، اس صورت میں یہی شکل ہوگی کہ یہ حضرت ابن عباس کو وہم ہوا ہے، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 11-12 سال کے قریب تھی، بھی بلوغت بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو بچے اس طرح کے معاملات سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ ظاہر ہے کہ صاحب معاملہ کہتی ہیں کہ ہم سے شادی کیا ہے حالت حلال میں، جب آپ تھے رخصتی کیا ہے، شب زفاف منایا حالت حلال میں، اور ابن عباس یا کوئی بھی آدمی، ایون کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی بھی اگر کہے کہ نہیں آپ نے حالت حرام میں کیا، تو بات کس کی مانیں گے؟ صاحب معاملہ کی مانیں گے؟ تو حدیث تو صحیح ہے، لیکن اس کی تطبیق یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے وہم ہوا ہے، ان کو معلوم نہیں ہوا ہوگا، یا معلوم ہوا ہوگا تو حالت احرام میں ہونے کے بعد معلوم ہوا ہوگا، تو سوچا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام ہی میں شادی کیا۔ چلیے، احرام کو نہیں کھولنا جب تک عمرہ یا حج کے تمام رکن سے فارغ نہ ہو جائے، اس شرط کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم احرام کے اوپر چادر جو پہنے ہوتے ہیں، کیا اس کو ہم اپنے باڈی سے ایک لمحہ بھی نہیں ہٹا سکتے؟ ایسا نہیں ہے، احرام سے آپ کو اپنے کو محرم سمجھنا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ آپ طواف اور سعی نہیں کر لیتے۔ بال مڈوائیں، اس کے ساتھ آپ کا ناخن وغیرہ اگر کچھ بڑا ہو گیا ہے یا پہلے سے آپ نے ناخن نہیں لیا تو لے۔ مطلب یہ کہ جب تک کہ آپ بال کا حلق یا تقصیر نہیں کرا لیتے، اس وقت تک ممنوعات احرام کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر کے لیے اگر آپ جسم سے چادر اوپر ہٹا کے رکھے ہوئے ہیں یا کندھے پر رکھے ہوئے ہیں، باڈی پوری کھلی ہوئی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔
یا پھر آپ نے بال چھوٹا کرانے سے پہلے اگر آپ نے احرام کھول دیا، ہوٹل میں گئے، تو پھر آپ کو احرام کی چادر میں آنا پڑے گا، پھر بال کٹا کر کے جا کر کے احرام کھولنا ہوگا، کوئی دم نہیں لگے گا۔